وعلیکم السلام۔ دیکھیے، آپ اس پوسٹ کا جواب دیتے جو کفر و شرک یعنی ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، اس طریقے سے آپ جواب دیتے تو جو مرضی ری ایکشن ہوتا، لیکن وہ جو آپ نے کہا نا کہ عرس صرف ایک ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا، تو یہ بات آپ نے غلط کہی ہے۔ عرس کا مطلب تو شادی ہے، تو یہ یعنی ہم غلط لفظ کیوں اپنے مالک اور خالق کے لیے استعمال کریں؟ آپ در کی بات کرتے کہ صرف ایک اللہ کا در ہے، بس باقی جتنی درگاہیں ہیں یہ کفر شرک کے اڈے ہیں۔ ایک اللہ کا وہ کعبہ ہے جہاں ہم نے پھیرے لگانے ہیں، چکر لگانے ہیں، طواف جسے کہتے ہیں، وہاں رکوع ہیں، سجدے ہیں، قربانیاں وہاں ہیں، اور ہر چیز پکاریں، نعرے اگر لگانے کا کسی کو بہت ہی شوق ہے۔ دیکھو، ایک میں بات آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ہر وہ چیز جو کافر مشرک کرتے ہیں اور کبھی دل کے اندر وہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، تو اس کو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اور وہ خالص اپنی بندگی۔ مثال کے طور کے اوپر دیکھو، ایک عام انسان ہے، جا کے درباروں کے مزاروں کے پتھر وہ چومتے ہیں، پتھروں کے ساتھ کچھ لگاؤ ہوتا ہے اور اس کو برکت سمجھتے ہیں، اپنے اوپر گیٹیاں ملتے ہیں، گھٹنوں کے اوپر، بازوؤں کے اوپر، اور سمجھتے ہیں برکت ہوگی، تو یہ مشرک کرتے ہیں۔ اب اگر کسی مومن کا بھی دل کرے کہ میں بھی کوئی پتھر جس کو چوموں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں اجازت دیتا ہوں، حجر اسود ایک پتھر ہے، اس کو چومو، اس کی طرف دیکھو، اس کو چومنا، یہ میری بندگی ہے، اندازہ لگائیے۔ تو اس سے کیا نکلا کہ اللہ جو چیز حکم دے دے وہی حلال ہوتی ہے، اور جس کا حکم دے دے وہی حرام ہوتی ہے۔ حرام کہہ دے حرام ہے، اور حلال کہہ دے حلال ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا، there is not to say why, there is then to do and die۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس طریقے سے ماننا ایک فرما بردار غلام کے اوپر لازم ہے، اور فرشتے اللہ نے اس طرح کی مخلوق بنائی ہے کہ جو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں بڑی خوش دلی کے ساتھ، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بال برابر نافرمانی نہیں کرتے، ان کے اندر وہ پرزہ ہی نہیں رکھا گیا ہے۔ تو بس یعنی وہ تو اس طریقے سے بنائے گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جس کے اندر نافرمانی کا پرزہ رکھا جائے اور پھر وہ نہ کرے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور اپنے مالک اور خالق کو اس لائق سمجھے کہ وہ مالک، کیا بات ہے ہمارے مالک کی، کتنی عظیم ہستی ہے وہ، کتنا زبردست رب ہے، اس کائنات کو کیسا خوبصورت ڈیزائن کیا ہے۔ دنیا کے نظارے دیکھ کے عقل حیران رہ جاتی ہے، یقین کیجئے۔ میں کہتا ہوں، اگر دنیا کی ایک حصے کی بھی بادشاہی اللہ دینے کا وعدہ کرتا مومنوں کو کہ تم 50 60 70 سال 100 سال میری اس طریقے سے بندگی کرو، بس تمہیں دنیا میں کوئی یعنی ہزار گز کے اوپر یا 2000 یا 1,00,000 مربع میل کے اوپر تمہیں اتنا ایک محل دے دیا جائے گا، تو یہ بھی بہت بڑی بات تھی، یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا وعدہ کیا کہ عقل حیران ہے کہ یہ بس تھوڑی سی اس کی قیمت اور اتنا بڑا ریوارڈ، اتنا بڑا ریوارڈ۔ تو مالک نے کہا کہ بالکل دل تھوڑا نہ کرو، یہ ہم نے اپنی شان کے مطابق دیا ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں دیا ہے، کہ تمہارے اعمال کا اس میں کوئی ریشو نہیں ہے۔ جو تم نے یہ 100 سال تک، 950 سال بھی اگر کسی اللہ کے بندے نے لگائے نوح علیہ السلام کی طرح، تو اس کے بدلے میں جو جنت ملنے والی ہے اس کا کوئی ریشو نہیں ہے آپس میں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ جنتیں حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، یقین کرو میرے پیارے بھائیوں، جو سب سے گناہگار انسان لیکن مشرک نہیں ہے، لیکن گناہگار سب سے زیادہ زمین اور آسمان اس نے بھر دیے نافرمانیوں کے۔ چور نمبر 1، ڈاکو نمبر 1، قاتل نمبر 1، بدکار نمبر 1، فریبی نمبر 1، ایک سے ایک عیب اس کے اندر موجود ہے، لیکن مشرک نہیں ہے۔ درباروں پر چادریں نہیں چڑھاتا ہے، عرس اور میلے نہیں کرتا ہے، یا علی مدد کے نعرے نہیں لگاتا ہے، یا ابراہیم اگسنی کے نعرے نہیں لگاتا ہے، واسطے وسیلے نہیں دیتا ہے۔ جب بھی اللہ کو پکارتا ہے اس کے اللہ نام کا واسطہ دیتا ہے، اپنے مالک کا نام لیتا ہے، اس کی صفات کا نام لیتا ہے، کسی اور کا نہیں لیتا ہے۔ پھر رکوع اور سجدے تو سوال پیدا نہیں ہوتا، اس کا تو ایمان گوارا نہیں کرتا ہے، اس کی عزت نفس گوارا نہیں کرتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع کرے، سجدے کرے، یا تھوڑا سا سر ایسے جھکا دے عزت اور احترام کے لیے، عقیدت کے لیے، سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو ڈر جاتا ہے کہ میں نہیں جھکوں گا کسی کے سامنے، نہ دولت والے کے سامنے جھکوں گا، نہ بادشاہ کے سامنے جھکوں گا، نہ کسی آرمی کے بڑے افسر کے سامنے اس طریقے سے جھکوں گا جس طرح میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں۔ اور کسی کا روب اور دبدبہ میرے اوپر نہیں ہے، سوائے ایک ذات کا روب اور دبدبہ ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے۔ تو اس انداز سے
جو مومن ہو چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، یقین کیجئے حدیثوں کے مطالعے کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آخری سزا کاٹنے کے بعد جب آخری جہنمی جہنم سے نکلے گا اور اس کے بعد کوئی اور نہیں ہوگا، تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے کہے گا مانگ میرے بندے، مانگ مانگ، اب مانگنے کا وقت آ گیا، سزا ختم، اور اس کو ایک غسل دیا جائے گا آب حیات کے اندر، بہت ہی وہ پانی ایسا ہے جس کے اندر اس کی ساری تازگی واپس آ جائے گی، کالک ختم ہو جائے گی، سب اذیتیں ختم ہو جائیں گی، اس کا جسم خوبصورت جسم بن کے سامنے آ جائے گا، اور اتنا خوش ہوگا، وہ خوش ہوگا، کہے گا یا اللہ آپ نے اپنی مخلوق میں سے جو مجھے دیا ہے کسی اور کو نہیں دیا، میں کچھ نہیں مانگوں گا، بس مجھے مل گیا سب کچھ، مالک نہیں، مانگ میرے بندے مانگ، اور پھر اس کے بعد وہ مانگنا شروع کرے گا، مالک کی طرف سے اپروول ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے دیا 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 دیا، پھر آخر میں تھک جائے گا اور اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا مانگوں، جو چیز ذہن کے اندر آتی ہے وہ تو مانگ لی، وہ دے بھی دی گئی، تو پھر آخر میں وہ کہے گا میرے مالک اب میرے دماغ کے اندر کوئی چیز نہیں آ رہی ہے، مالک فرمائے اچھا یہ تو مانگا ہی نہیں، یہ بھی ہے میرے پاس، یہ بھی ہے میرے پاس، پھر اللہ بتاتا چلا جائے گا اور وہ مانگتا چلا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے جو تو نے مانگا وہ میں نے تجھے دیا، جو تجھے پتہ ہی کو نہیں تھا میں نے تجھے بتایا، اور تو نے پھر مانگا میں نے وہ بھی دیا، اور اس کا 10 گنا تجھے اور دیا، 10 گنا اور دیا، اندازہ لگائیے، وہ بندہ حیران رہ جائے گا، مالک بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں، جب جانے لگے مالک فرمائے گا 5 گنا اور لے، تو اس انداز سے اندازہ لگائیے کہ اس پوری زمین کا 50 گنا بڑا رقبہ اس اکیلے جنتی کو ملے گا جو آخری جنتی ہوگا، ایک نیکی نہیں اس نے کی ہوگی سوائے اس کے کہ ایمان خالص ہوگا، یہ عمل کیا ہوگا، یہ عمل، یہ لا الہ الا اللہ، یہ بذات خود ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا علم ہے اور بہت بڑا عمل ہے۔ تو اللہ کے بندو جس بندے نے یہ کیا اس کے ساتھ ایسا کہتے ہیں اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے جی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ جب مرو گے نا پھر پتہ چلے گا، اپنا اپنا عقیدہ رکھو تم، اپنا اپنا، اور اپنے امیر کا اور اپنے پیر کا عقیدہ رکھو، کتاب اللہ کا عقیدہ نہ رکھو، نبی علیہ السلام کی بات نہ مانو، آج موقع ہے کافروں مشرکوں بے دینوں نمک حرام غدارو، تم نے اللہ کے ساتھ وہ غداری کی ہے، کلمے کے ساتھ وہ غداری کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ یہ کافر اور مشرک منہ کی کھائیں گے، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور آخرت میں ان کو وہ عذاب دیا جائے گا، وہ کمر توڑ عذاب دیا جائے گا۔ مالک فرماتا ہے دنیا میں کسی انسان نے، کسی ظالم سے ظالم انسان نے کسی کو اتنا عذاب نہیں دیا ہوگا جتنا اللہ کافروں اور مشرکوں کو دے گا اور منافقوں کو دے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک پتھر بہت بڑا اوپر سے پھینکا گیا، 70 سال اتنی تیزی کے ساتھ اس میں نیچے جاتا رہا، 70 سال کے بعد نیچے پہنچا ہے، اتنی بڑی جہنم ہے، اس کے اندر خون اور پیپ کی وادیاں اور سمندر ہیں، اور آگ کے الاؤ ہیں اور پہاڑ ہیں اور لاوے ہیں، گندک کے بڑے بڑے پتھر ہیں، پھٹیں گے۔ اللہ کے بندو ایسے عذاب کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ان کافروں مشرکوں کو، یہ معمولی جرم کیا ہے انہوں نے؟ مالک فرماتا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کیا کافروں نے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو، میرے غلاموں، میرے عبد جو ہیں، جو میری عبادت کیا کرتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے، لرزتے رہتے تھے میرے خوف سے، ان کو انہوں نے میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے، شریک کر دیا ہے۔ جو جتنا زیادہ ڈرنے والا تھا اتنا زیادہ اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو شریک ٹھہرایا مشرکین مکہ نے، اسماعیل علیہ السلام کو، لات منات حبل رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس آخری امت نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے شرک اور کفر کے، اور پچھلی تمام قوموں کے جتنے برائیاں تھیں، شرک اور کفر، سب اس کے اندر آ گئیں، اور انہوں نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ بالکل برابر، بلکہ کیا آگے بڑھا دیا، مسجدوں تک کے اندر ایک طرف یا اللہ، پھر مقابلے میں یا رسول اللہ۔ یہ تو یہاں تک معاملہ تھا، یہی کیا کم تھا معاملہ، انتہا اس سے آگے کی کہتے ہیں اللہ وہ جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ اعلیٰ حضرت فرما رہی ہے، اعلیٰ حضرت ہے، جو اعلیٰ مشرک تھا ان کا اعلیٰ حضرت بن گئے، اور پھر کہنے لگے حاجیو آؤ سرکار کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، وہ ظالم ہوئے، اور ظالم تمہارے منہ کے اوپر چھالے کیوں نہیں اٹھے، اور تمہارے قلم ٹوٹ کیوں نہیں گئے، تمہاری انگلیاں کٹ کیوں نہیں گئی، یہ باتیں لکھنے اور بکواس کرنے سے پہلے۔ تو اس کے بعد جناب قوالی ارشاد فرمائی قوالوں نے کہ اللہ کے پاس وحدت کیا سوا رکھا کیا ہے، اور پھر تنزیہ وحدت عبادت، وحدت عبادت، وحدت عبادت،
ہمیں جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے. او بغیر تو تم اللہ کے ساتھ اس طرح چھیڑ کرتے ہو. پھر کہنے لگے کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑا کوئی نہیں چھڑا سکتا. اب اندازہ لگاؤ کیسا کفر بکا انہوں نے. ہوئے اللہ نے پکڑا ابو جہل کو ذرا چھڑائے نہ کوئی. اللہ نے پکڑا ابو طالب کو، حالانکہ قریبی رشتہ تھا، محبت بھی کرتے تھے نبی علیہ السلام. گوئی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی جس کے ساتھ تم محبت کرو اس کو ایمان نہیں دے سکتے ہو. تو محبت کرنے کے باوجود یہ رشتہ داری ہے، ماں باپ سے بھی محبت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد سے محبت تھی، ایمان نہیں دے سکے ہیں. نوح علیہ السلام کو کیا اپنی بیوی سے محبت نہیں تھی؟ لوط علیہ السلام کو بھی. اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کی محبت تو قرآن میں موجود ہے. کس طرح اللہ کو پکارا کہ یا اللہ تیرا وعدہ تھا تیرے گھر والوں کو میں بچا لوں گا، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح روکو زبان کو، روکو. اس مشرک کے لیے، مجھے گالی دینے والوں کے لیے تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا بیٹا ہے. اور دوبارہ میرے سے کہا اس مشرک کے لیے تو یاد رکھنا ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی ظالم جو آج ایک کفر و شرک کے اندر عذاب کی لپیٹ میں، تم ان کے ساتھ ملا دیے جاؤ گے اگر اس انداز سے. پیغمبر چیخ اٹھا، اللہ کا وہ بندہ عبد الشکور جس کو کہا گیا تھا، شکر گزار بندہ، اس طرح خوف طاری ہو گیا اس کے اوپر کہ میرے مالک مجھے معاف کر دے، میں کوئی ایسی بات تیرے سے مانگوں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں ہے. اس انداز سے جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف آتا ہے تو مالک کی رحمت پھر جوش کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا رحیم ہے، بہت بڑا قدردان ہے. فرمایا نوح تیرے اوپر تو میری برکتیں اور رحمتیں ہیں، اور نہ صرف تیرے اوپر بلکہ تیرے جو ساتھی ہیں مومن ان کے اوپر میری رحمتیں اور برکتیں ہیں. تو اس انداز سے اللہ کی بندو یہ پورا دین ہے، بنیاد دین کی ایک ہے، سارے انبیاء کا ایک دین ہے. سارے انبیاء نے یہی ایک دعوت دی ہے کہ دیکھو اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ تمہارا مالک ہے. چند دنوں کا، چند لمحوں کا، یہ سانسوں کا معاملہ، یہ امتحان تم سے اللہ نے لیا ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، کامیابی کا دن آنے والا ہے. آج دنیا میں بڑے سے بڑا کامیاب کل وہاں ذلیل و خوار ہو سکتا ہے، اور آج دنیا میں بڑے سے بڑا پریشان حال وہاں بڑے سے بڑی کامیابی کو چھو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کامیابی کے لیے پوری طرح محنت کرنے، اور ایسی محنت جو مقبول ہو اپنے مالک اور خالق کے سامنے. مالک ہماری رہنمائی فرما، مالک ہمارے اوپر رحم کر. میرے مالک ہم نے اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا ہے، اور ان سارے کافروں مشرکوں کے اوپر ہمیں غلبہ عطا فرما. میرے مالک قیامت کے دن ان کو ہنسنے کا موقع نہ دینا. مالک ہم نے تیرے بھروسے کے اوپر پوری دنیا کے خداؤں کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے. وہ جو کسی نے شعر کہا ہے بالکل ہم پوری طرح ہمارے اوپر یہ فٹ آتا ہے کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. ایک ایک کافر کو للکارا ہے، ایک ایک مشرک کو للکارا ہے، ایک ایک جتھے کو للکارا ہے. دنیا نے چاہے کسی کو اپنا بڑا مہاراج مانا ہوا ہو، چودھری مانا ہوا، جو مرضی مانا ہوا، بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے لیڈر مانا ہوا، لیکن ہماری نظروں میں بالکل حقیر ہیں، نیچے ہیں، اس کیڑے سے زیادہ حقیر ہیں جو اپنی نجاست کو سامنے رول کرتا ہوا گندگی کے اندر سے چلتا ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے نزدیک جو ہمارے مالک اور خالق کا نہیں ہے، جو ہمارے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. ان مردوں کو، ان مزاروں کو، ان مندروں کو اور ان بتوں کو، ان کے اوپر جا کے ماتھے ٹیکتا ہے، ڈنڈوت کرتا ہے، وہاں جا کے پرشاد بانٹتا ہے، وہاں جا کے قوالیاں اور یہ بھجن گاتا ہے. بے ایمان پھر ہم سے یہ امید رکھتا ہے کہ ہم اس کو کہیں گے امیر محترم ہیں، یہ ہمارے حضرت صاحب ہیں، بڑے لیڈر ہیں، کیا کہنا، ہم زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، ان کے جلسوں میں جائیں گے، ان کے جوتے سیدھے کریں گے؟ ہرگز نہیں. جوتا اٹھا کے منہ پر ماریں گے ان بے ایمانوں کو جب اللہ کے دین کے ساتھ انہوں نے یہ کھیل کھیلا. ابھی تو خیر دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ دعوت آگے بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. آخری مرحلے میں جب داخل ہوگی تو بالکل جب لوہے کی زبان جب استعمال ہوگی تو پھر ان کو پتہ چلے گا داتا کون ہے، دستگیر کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، واسطہ وسیلہ کس کا ہے، اور رکوع اور سجدے کس کے ہیں. یہ اس وقت پتہ چلے گا. انتقام لیا جائے گا اللہ کے دشمنوں سے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.